اس پہ آپ ایز کابینہ وزیر کی حیثیت سے کیا پڑا؟ سر کل ایک واقعہ پیش آیا کہ ارلی ٹائمز کا ایک جو لڑکا ہے وہ ٹنگ مرگ سائڈ کا، تو وہ کل زخمی ہو گیا، شدید زخمی ہو گیا وہ، پھر اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے، ابھی بھی وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ۔ ایک درخت گر گیا اس پہ، دیودار کا درخت گر گیا وہاں پہ، تو اس سے وہ پورا زخمی ہو گیا۔ تو لیکن وہاں کے جو رپورٹر ہے ٹنگ مرگ کے، انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ بھی کل ایک نیوز بنائی کہ ہم نے اس سے پہلے ڈپارٹمنٹ سے التماس کی ہے کہ یہاں پہ جو درخت ہے یہ اس وقت خطرے میں ہے، ان کو کاٹ دیا جائے کیونکہ وہ سوکھے ہوئے درخت ہے، لیکن وہ سرکار سے بھی اپیل کرتے ہیں اس پہ تھوڑا سا کس طرح کا ان کو یہ ریلیف ملے گا؟ دیکھیے مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ عبید عبید ملک اچھا لڑکا ہے، بہت ہی اچھا لڑکا ہے، میرے جاننے والا ہے۔ آپ نے مجھے یاد دلایا کہ انشاءاللہ میں جاؤں گا، اس کی خبر پرسی کے لیے جاؤں گا، ضرور جاؤں گا۔ اگر ایسی رپورٹ ہے تو اس کو ہم جانچ بیچ کے لیے بھیج سکتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کہیں گے کہ اس کی انکوائری کیا جائے۔ ایون کہ یہ جو گرلز ہائر سیکنڈری ہے وہاں پہ سیدھا پانی جو ہے نیشنل ہائی وے پہ، آنریبل ایم ایل اے صاحب نے بھی میٹنگ کی اس کے بارے میں، تو کوشش ہے۔ ایم ایل اے صاحب نے بھی لیگل صاحب ہے ہمارا یہاں پہ، انہوں نے بیکن کے سارے آفیسر پرسوں یہاں پہ بالکل لائے تھے۔ تو یہی ہے کہ موسم تھوڑا سٹیبل ہو جائے، جو ہی موسم سٹیبل ہو جاتا ہے جو ہے ابھی بھی وہاں پہ کہیں کہیں جگہوں پہ روڈ جو ہے وہ خستہ حال ہے، جس کی وجہ سے ابھی لوگ، یا پانی کی اگر ہم بات کریں، پانی کی قلت ہے وہاں پہ، خاص کر اپر ریچز کی بات کریں، لوگ کے بعد کانسٹیچوئنسی کی اگر ہم بات کریں تو کس طرح کی، کیونکہ آنے والے جو الیکشن ہے پنچایت الیکشن، کس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہے وہاں پہ؟ تیاریاں نہیں ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیاں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے تامل ارشاد میں مجید شیری، اس وقت ہم شمالی کشمیر ضلع بارہمولہ کی اگر ہم بات کریں، ضلع بارہمولہ کے ڈاک بنگلو میں موجود ہے۔ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آج کیبنٹ وزیر جاوید احمد ڈار صاحب کی شمال و جنوب میں، خاص کر بارہمولہ اضلاع میں قہر انگیز ژالہ باری، فصلوں اور باغات کو بھاری نقصان، جاوید صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو خیر مقدم ہے تامل ارشاد۔ ژالہ باری کی وجہ سے اگر ہم بات کریں، خاص کر رفیع آباد علاقے، کنڈی علاقے کی بات کریں یا اوڑی علاقے کی بات کریں، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے حال ہی میں جو ژالہ باری ہوئی ہے، تو لوگ پریشان حال ہے۔ لوگوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ نقصان جو ہے ہوا ہے ہمیں اس پہ تخمینہ لگایا جائے، تاکہ ہمارا جو فصل ہے وہ آج بالکل برباد ہو گیا۔ تو اس پہ آپ ایز کابینہ وزیر کی حیثیت سے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے ویری انفارچونیٹ ہے یہ، جی سر، اور چونکہ ہاتھ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، قدرتی آفت ہوتی اور انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ موسمی حالات ہمارے ایسے ہوتے ہیں، ژالہ باری، آندھی، طوفان، جی، اس کا ہم نے ہمیشہ سامنا کیا ہے۔ اور لاسٹ ایئر بھی شوپین علاقہ، پلوامہ علاقہ، بارہمولہ کے کچھ دیہات، اسی طرح رفیع آباد میں، سوپور میں، کپوارہ میں، ہندوارہ میں ہمیشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کوشش کی تھی ویدر بیسڈ کراپ انشورنس اسکیم لانے کی، ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا، اور ہم لگ بھگ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں انشاءاللہ رحمان۔ مجھے امید ہے جس طرح اس پہ کام چل رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اسکیم جو ہے لاگو کی جائے گی۔ حالانکہ ہم نے کری تھی وہ لاگو، اس میں ہم نے بیڈنگ کا پروسیس وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ایک کمیونیکیشن آیا ہمیں، وہ ریوائز کر رہے تھے انشورنس پالیسیز جو بھی لے کے ہیں، ان کی ریوائز پالیسی آئی ہے، اس ریوائز پالیسی کو ہمیں بھی اس پالیسی میں حصے دار بنایا، اور چونکہ ہم یوٹی میں ہیں تو ہمیں بھی وہ پالیسی کو اڈاپٹ کرنا پڑا۔ پھر اس کے اثر نو ہم نے پھر اس میں ٹینڈرنگ پروسیس کیا، اور وہ چل رہا ہے، ہم نے پیسے بھی رکھے ہیں، بجٹ میں پروویژنز رکھے ہیں، تو مجھے یقین ہے میں اس پہ کام کر رہا ہوں، اور ڈپارٹمنٹ سے بھی کہا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا شدت لائیں۔ انشاءاللہ رحمان آنے والے دنوں میں آپ کی ساری جو یہ ہے اس کو ہم انشورنس کے زمرے میں لا رہے ہیں، خاص کر جو ہارٹیکلچر کراپ۔ جی، تو کب تک ان کو یہ ریلیف ملے گا سر؟ دیکھیے ریلیف ایک کوشش ہماری ہے کہ جو ہی ہمیں اطلاع ملی ہے، اور میں اس دن یہی تھا، اس دن یہ پد یاترا تھی گورنر صاحب کے ساتھ، ہم باقی آنریبل ایم ایل ایز بھی یہاں پر تھے، تو اسی دن جب ہم نکلے تو اس کے بعد جو ہے ژالہ باری ہوئی ہے، شدت سے ہوئی ہے، بارہمولہ میں ہوئی، کریری، واپورہ، سنگراما میں ہوئی ہے، پٹن میں ہوئی ہے، ٹنگ مرگ کے بہت سارے دیہات میں ہوئی ہے، کل رفیع آباد کے پہاڑی دیہاتوں میں ہوا ہے۔ تو یہ ہر دن کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے اس کا، اس سے پہلے ساؤتھ کشمیر میں کہیں ایک دو جگہ ہوا ہے، بڑگام میں بھی ہوا ہے، تو یہ ایک روز کا سلسلہ یہاں پر ہے۔
اور یہ کسی کی بس کی بات نہیں, ہم نہیں روک سکتے ہیں اس کو. پر ہماری کوشش ہے کہ اگر جو اس سے نقصانات ہوتا ہے اس کو ہم کسی حد تک لوگوں کو ہم تھوڑا ریلیف دے پائیں. اس کے لیے میں نے کہا آپ سے پہلے کہا یہ اسکیم ہم نے لائی. اب جہاں تک SDRF کا ہمارے پاس ایک ہی پروویژن ہوتا ہے جس کے تحت ہم لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں, وہ اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ ہوتا ہے. اور DC کے پاس ایک مد ہوتا ہے اور اس میں پیسے ہوتے ہیں. وہ تب فائنلائز ہوتا ہے جب پوری اسسمنٹ ہوتی ہے. اسٹارٹنگ میں ہم نے ایک بنیادی اسسمنٹ ہوئی تھی, جس دن ہوا تھا اس دن ہوئی تھی. اس کے بعد پھر ایگریکلچر ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹس کو ہدایت چلی گئی, انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ وہ ہر جگہ پہنچے جہاں جہاں نقصانات ہوا ہے, اور ان کی ایک اسسمنٹ بنی ہے. پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس وہ جائے گی, اس کو ایویلویٹ کیا جائے گا, پھر DC صاحب کو دیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے ریلیف کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہو جائے گا. تو جاوید صاحب, اگر ہم بات کریں ضلع بارہمولہ کی یا رفیع آباد کی, آج کل کی جو سڑکیں ہیں, خاص کر نیشنل ہائی وے کی ہم بات کریں گے, سنگراما سے لے کر اڑی تک یا شیری تک یہ روڈ جو ہے بالکل خستہ حال ہے. لوگوں کی جو گاڑیاں ہیں وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں, کھڈ اور کھندک ہے ان نیشنل ہائی وے پہ. حال ہی میں جو نشہ مکت ابھیان پہ گورنر صاحب یہاں پہ پہنچا, تو اس سے پہلے ان کو پتا چلا کہ اس کو اڑی جانا ہے گورنر صاحب کو, تو انہوں نے تھوڑا سا اس میں مٹیریل ڈالا ہے. لیکن آج کی اگر ہم بات کریں, بارہمولہ کی اگر ہم بات کریں, بالکل روڈ جو ہے نیشنل ہائی وے خستہ حال ہو چکا ہے, لوگ پریشان حال ہیں. ایون کہ یہ جو گرلز ہائر سیکنڈری ہے وہاں پہ سیدھا پانی جو ہے نیشنل ہائی وے پہ اوپر جاتا ہے. تھوڑا آپ کی بات بالکل صحیح ہے, میں خود بھی دیکھتا ہوں. حالانکہ اس بارے میں ہم نے ان سے میٹنگ بھی کی, DC صاحب سے بھی بات کری ہے, ان کو ہدایت دی تھی کہ وہ آپ بیکن کے اتھارٹیز کو بلائیں, ان سے بات کریں تاکہ یہ سٹارٹ کریں. پر چونکہ یہ بارشوں کا سلسلہ یہاں بند نہیں ہو پا رہا ہے, مطلب ہفتے میں 2 دن 3 دن بارش رہتی ہے, 3 دن موسم ٹھیک رہتا ہے, 3 دن بارشیں رہتی ہے. تو بیکن کا یہی ایکسکیوز ہے کہ اگر موسم تھوڑا سٹیبل ہو جاتا ہے تو ہم لوگ وہ سٹریچز, خاص کر جہاں پر کافی پاٹ ہولز ہیں, چاہے وہ یہاں پر جو ہے کانسپورا کے پاس ہے یا یہاں پر دلنا میں ہے, یہاں اس طرح یہاں ویمنس کالج کے پاس ہے, تو یہ بہت سارے اسٹریچ جو بہت ہی خراب ہو چکے ہیں, بلکہ پورا اسٹریچ خراب ہو چکا ہے. یا کریا پارک کے پاس خراب اسٹریچ ہے یہاں پر. تو اس اسٹریچ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو موسم تھوڑا ٹھیک چاہیے تاکہ وہ مینول مشینری پلیس کریں, اور تھوڑا سا موسم سٹیبل ہو جائے, وہ اس پہ بٹومنز استعمال کر سکتے ہیں, میگنمائزیشن کا پروسیس جو ہے سٹارٹ کریں. چونکہ آپ نے پھر لایا, مجھے لگتا ہے آنریبل MLA صاحب نے بھی میٹنگ کی اس کے بارے میں, آن سپاٹ بھی گئے, 1-2 بار گئے, تو کوشش ہے. MLA صاحب نے بھی لیگل نوٹس بھی بھیجے. جی بالکل, مجھے اس کا پتا ہے, اور میں نے بھی 1-2 بار ان سے بات کہی ہے. میں نے بھی کوشش کی میں بیکن کی اتھارٹی سے بات کروں. جاوید صاحب نے جو MLA صاحب ہے ہمارا یہاں پہ, انہوں نے بیکن کے سارے آفیسر پرسوں یہاں پہ بالکل لائے تھے. تو یہی ہے کہ موسم تھوڑا سٹیبل ہو جائے, جو یہ موسم سٹیبل ہو جاتا ہے انشاءاللہ الرحمن, اور یہ جو کام ہے, یہ سٹریس جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. جاوید صاحب, اگر ہم آپ کے ایریا جو ہے ایز MLA آپ وہاں پہ تھے, رفیع آباد کانسٹیچوئنسی کی اگر ہم بات کریں, اپر بیلٹ جو ہے ابھی بھی وہاں پہ کہیں جگہوں پہ روڈ جو ہے وہ خستہ حال ہے, جس کی وجہ سے ابھی لوگ, یا پانی کی اگر ہم بات کریں, پانی کی قلت ہے وہاں پہ, خاص کر اپر ریچز کی بات کریں, لوگ ابھی بھی مطالبہ کر رہے ہیں. اب اس کی بڑی وجہ ہے کہ 5-6 سال یہاں سرکار رہی نہیں, اور جب 5-6 سال یہاں سرکار نہیں, لوگوں کا آؤٹ ریچ بہت کم ہو گیا. پبلک نمائندے ہوتے تھے تو ان کے پاس پہنچتے تھے, ان سے بات بھی کرتے, اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. جو بھی پبلک نمائندہ ہوتا ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. چونکہ پبلک نمائندے نہیں تھے, اس کی وجہ سے آؤٹ ریچ بہت کم ہو. اس کی بہت ساری, مجھے آج بھی یاد ہے, بہت ساری سڑکیں جو ہے جو میں نے اپنے ٹائم پہ کی تھی 2008-9 سے لے کے 2014 تک. اس کے بعد کچھ اور سڑکیں ہوئی ہوں گی, پھر 7-8 سال تک کسی نے کوئی ان کو دیکھا بھی نہیں, اور لوگوں نے بھی بات بالکل خاموشی اختیار کی تھی. لوگ جاتے نہیں تھے کسی کے پاس, جاتے یا افسروں کے رحم و کرم پہ تھے, وہ کوئی روڈ رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے. اب چونکہ پبلک نمائندگی واپس آ گئی ہے, پاپولر سرکار واپس آ گئی, تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ سامنے آ رہی ہیں. آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ بات اپنی رکھتے ہیں, پریس اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بات رکھتے ہیں, پبلک نمائندوں کے پاس آتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے, کچھ ایریاز میں ابھی بھی ڈیفیکلٹی ہے, پر الحمدللہ پچھلے 1-1.5 سال سے جو ہم نے کام کیا ہے, اور اس سال جو ہم نے کچھ پروجیکٹس رکھے ہیں PM GSP کے حوالے سے, نبارڈ کے حوالے سے,
या सिटीज एंड टाउन्स के हवाले से या जो यूटी केपेक्स के हवाले से PWD की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह रहमान अब अगले 1-1.5 साल में वो सारी चीजें जो ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो किस तरह की, क्योंकि आने वाले जो इलेक्शन है पंचायत इलेक्शन, किस तरह की तैयारियां हो रही है वहाँ पे? तैयारियां नहीं होती है, पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा रेडी रहती हैं, ऐसी तो बात ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो वो हमेशा तैयार रहती है। इलेक्शन जब भी होता है तो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल वर्कर जो भी होता है वो बाहर निकलता है, अपनी बात रखता है, फिर लोगों पे डिपेंड होता है कि वो उनको वोट दे ना दे, अपने शिकवे शिकायत करते हैं जी। तो आखिर पर जावेद साहब, किसानों और बाग मालिकान के लिए क्या पैगाम रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, क्योंकि उनको उम्मीद है, मेरी इल्तिजा रहेगी तमाम बाग मालिकान से, एक तो ये कि वो जो शेड्यूल आ जाएगा, जिस तरह वो काफी हद तक नुकसान हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नुकसान नहीं हुआ, बहुत हद तक नुकसान हुआ है और लोग डिस्ट्रेस में भी है, क्योंकि उनकी पूरी साल की मेहनत जो है जाया होती है और चूंकि हाथ इंसान के हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले की तरफ से होता है और जब ऊपर वाले से कोई मार पड़ती है तो फिर इंसान कुछ नहीं कर पाता। हम लोग अपनी जिंदगी में बेहतर करें, खुशहाल करें और सरकार की तरफ से जो मुमकिन हो पाएगा इंशाअल्लाह रहमान वो हम करने के लिए तैयार है और पहले ही हमने डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी है वो हर उस एरिया में जाए जहां नुकसान हुआ है। अभी हम यही कह और असेसमेंट जो हो रही है उसके असेसमेंट फाइनल होने के बाद जो भी नॉर्म्स और रूल्स और रेगुलेशंस होगा उसमें उनको जरूर मुआवजा मिलेगा। डिपार्टमेंट को हिदायत, बिल्कुल हिदायत की, पहले दिन ही हिदायत। तो अगर आपको याद होगा, मैंने शायद पहले दिन मेरे ख्याल से मैंने प्रेस रिलीज भी दिया था मैंने, और मैंने यही कहा था डिपार्टमेंट को कि आप जाइए और जहां जहां ये हुआ है, चाहे कम हुआ है ज्यादा हुआ है, जहां जहां भी ज्यादा हुआ है, जो इस जुमरे में आए हैं झालाबारी के जो हमारे बागात जो आए हैं, उनको हम कोशिश करेंगे पूरा मुआवजा देने की जहां जहां नुकसान हो सकता है। तो अभी बहुत सारे लोग जो है फोन कॉल्स कर रहे हैं कि अगर हम नारवा इलाके की बात करें, अपर रीजस की बात करें, गोरीवान या उड़ी की बात करें या कंडी साइड जो है सुल्तानपुरा एरिया, वहां पे अभी जो है डिपार्टमेंट नहीं पहुंचे। डिपार्टमेंट देखिए काफी अगर आप देखिए तो काफी लेंथ में, आप देखिए ये जो झालाबारी हुई है ये काफी डिस्टेंस पे पड़ी है। मतलब यहाँ इन्होंने यहाँ रफियाबाद में स्टार्ट की, फिर रफियाबाद स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ बारामूला कंडी में, फिर संग्रामा कंडी, वागोरा खरीरी कंडी में, इसी तरह चलता चलता पटन में, टंगमर्ग में, हर जहाँ पर भी हमारे डिपार्टमेंट का जहाँ पर भी ऑफिसर्स होते हैं उनको हिदायत दी है, क्योंकि बहुत और भी डिफरेंट काम्स होते हैं डिपार्टमेंट को। और मुझे लगता है कि असेसमेंट जो है अभी तक जो मेरे पास पहले दिन की असेसमेंट आई थी वो भी मैंने अपने पास रखी है, और उसके बाद जो कल मेरे पास असेसमेंट है वो भी असेसमेंट है। आज फिर उन्होंने असेसमेंट किया है और ये सारी असेसमेंट जो है वो डीसी साहब को दी जाएगी, उसके बाद असेस होगा और फंड्स जितने भी अवेलेबल होंगे उस हिसाब से उनको जो है रिलीफ और दिया जाएगा। सर, कल एक वाक़ा पेश आया कि अर्ली टाइम्स का एक जो लड़का है वो टंगमर्ग साइड का, तो वो कल जख्मी हो गया, शदीद जख्मी हो गया वो, फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट। एक दरख्त गिर गया उस पे, देवदार का दरख्त गिर गया वहां पे, तो उससे वो पूरा जख्मी हो गया। तो लेकिन वहां के जो रिपोर्टर है टंगमर्ग के, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे भी कल एक न्यूज़ बनाई कि हमने इससे पहले डिपार्टमेंट से इल्तिमास की है कि यहाँ पे जो दरख्त है ये इस वक्त खतरे में है, इनको काट दिया जाए क्योंकि वो सूखे हुए दरख्त है। लेकिन वो सरकार से भी अपील करते हैं, इस पे थोड़ा सा किस तरह का उनको ये रिलीफ मिलेगा? देखिए मुझे भी पता चला है कि उबैद उबैद मलिक अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरे जानने वाला है। आपने मुझे याद दिलाया कि इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, उसकी खबर पुरसी के लिए जाऊंगा, जरूर जाऊंगा मैं। और उनके साथ ही हादसा हुआ है। बिल्कुल सर। और मुझे नहीं पता जो आप कहते हैं कि पहले उन्होंने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की थी कि ऐसे यहाँ पर एहतमाल है कि यहाँ पेड़ जो है गिर सकते हैं, या मतलब हवा आंधी आने से ये पेड़ गिर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ होगा, अगर ऐसी रिपोर्ट है तो उसको हम जांच बीच के लिए भेज सकते हैं, डिपार्टमेंट कहेंगे कि इसकी इंक्वायरी किया जाए। जी चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे काबीना वजीर जावेद अहमद डार साहब ने हमारे साथ ये जो बातें की है आपके सामने रखे। फिलहाल बारामूला से आप हमें दीजिए इजाजत।